اللہ فرما رہے ہیں پاک او ذات جن نے سیر کرائیے بے عبدہ لیلا اپنے بندہ خاص نو رات دے قلیل جے حصے دے اندر سبحان اللذی فرمایا پاک او ذات اللہ پاک عرفات آدھا ہے بندے واقعہ معراج دا انکار کر دن اعتراض کر دن آخدے نے کیویں ہو سکتا ہے یہ بڑا ناممکن جہا کام ہے رات دے قلیل جہے حصے دے اندر رات دے مختصر حصے دے اندر لا مکانہ دی سیر کر کے بندہ واپس آ جائے بندے آدھے ناممکن ہے بات یہ نہیں ہو سکتا واقعہ معراج دا انکار کر دن کہ ناممکن بات ہے ہزارہ میل دا سفر رات دے قلیل جے حصے دے اندر کیویں طے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج بعد وچ بیان کیتا ہے تے جن نے معراج کروایا ہے انہوں رب نے پہلے بیان کیتا ہے اللہ فرماتا ہے سبحان اللذی پاک او ذات جس بندے نے اسرا بے عبدہ ہی سیر کیتی ہے اپنے رب دے فضل دینا اللہ فرماتا ہے پاک او ذات جن نے سیر کرائیے بے عبدہ ہی لیلا رات دے قلیل جے حصے دے اندر سب تو پہلے واقعہ معراج بیان کرنالا خود خدا ہے جن نے اپنے محبوب نو سیر تے بلایا پھر ذرا سمجھن دی کوشش کرو واقعہ معراج نبی پاک دا ایک عظیم معجزہ ہے واقعہ معراج نبی پاک علیہ السلام دا عظیم و شان معجزہ ہے اور اس معجزے دا تذکرہ خلاق عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے ناپاک الفاظہ تو فرمایا سبحان اللذی پاک او ذات یہ مطلب ہے جڑا بندہ واقعہ معراج دا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی طاقت دا انکار کرتا ہے تے اللہ دی طاقت دا انکار کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا انکار کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہوتا ہے خالق فرماتا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا پاک او ذات جن نے سیر کرائیے عبد خاص نو لیلا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر پاک او ذات کیڑی ہے رب لم یزل دی ذات ہے وحدہ لا شریک دی ذات ہے تو سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کرائیے اپنے بندے خاص بے عبدہ لیلا رات دے تھوڑے جے مختصر جے حصے دے اندر سیر کرائیے اے نبی پاک علیہ السلام دا ایک معجزہ ہے معجزہ سمجھ لو کہ معجزہ آندھے کنوں نہیں علماء محققین مفسرین محدثین یہ دیوتے گرہ بندی فرماندے نے اور ارشاد فرماندے نے کہ معجزہ اس واقعہ جاندہ ہے جتے انسان دی عقل دی مت وج جائے انسان دی عقل کم کرنا چھوڑ دے اس تو اتے نبی دے معجزے دا آغاز ہوندہ ہے جن اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے گلیا انہاں دی شانات انہاں دی عظمتاں ورال تو دوستان دی وقار رب العالمین خالق کائنات نے اپنے محبوب نو سیر کروائیے پچھلے جمعے تے میں عرض کر رہا سا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے آ کے قدم بوشی کی تھی قدم چومے اور ساری بات عرض کی تھی سرکار نے تیاری فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام
عرشہ دا دلہا بن کے اج ویڑے دے وچوں باہر نکلے، دروازہ کھولیا، سامنے براق تیار ہے اور فرشتیاں دا جرمٹ استقبال واسطے نوری مخلوق حاضر خدمت۔ جدو حضور نے دروازہ کھولیا، ملائکہ نے حضور دی ذات تے درود و سلام دے گجرے پڑے، حضور دی ذات اقدس تے درود و سلام دے نظرانے پیش کیتے۔ بسم اللہ، نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھیا اور سرکار علیہ السلام عرض کیتی سونیا اے براق تواڈے واسطے ہے، براق دے اتے سوار ہو جاؤ۔ امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے سواری دے اتے سوار ہون لگے تے ذہن وچ خیال آیا، علماء فرماندے نے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج میرے واسطے تے اے براق آ گیا ہے، سواری آ گئی ہے، کل ایک دہاڑا آنا ہے بڑا کٹھن دے، بڑی مشکل گھڑی ہونی ہے، بروز محشر ہونا ہے، مقام پل صراط ہونا ہے، اور یہ پل وال تو باریک تلوار تو تیز ہونا ہے۔ اے جبریل آج میرے واسطے براق موجود ہے، استقبالیے موجود نے، کل میری امت واسطے سواریاں دا کی انتظام ہوگا۔ شب اسرا دے دولہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیویں آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امین مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین اے احکم الحاکمین تواڈے محبوب ہے فرما رہے نے کی عرض کراں، رب لم یزل ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب نو آکھ قیامت والا دیہاڑا اسی تواڈی رضا واسطے بنایا، سونیا قیامت والے دے تانوں راضی کیتا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے، درد دل ہے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ پتہ ہے آپ کو آج کا دن کون سا ہے؟ آج کا دن کون سا دن ہے؟ رجب کی آج کون سی تاریخ ہے؟ 28 رجب کو کیا ہوا تھا؟ میرے امامی علی مقام نے مدینہ چھوڑا تھا، آج کا دن تھا جب میرے امام نے دین کے لیے اسلام کے لیے شہر مدینہ چھوڑا تھا، نانا جان کا روضہ چھوڑا تھا۔ اور آج یہ وہ دن ہے جب اسلام کے لیے امام علی مقام نے اپنے گھر کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہم تو بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تماشائی بن گئے ہیں ہم تو۔ آج کا یہ وہ دن ہے جب میرے امام نے مدینہ صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ میرے نانے کے دین پر آنچ آ چکی ہے،
آج 28 رجب کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میرے لیے تو یہ براق ہے، کل قیامت کے دن میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ ابھی ہم تو دنیا میں آئے نہیں تھے کہ میرے آقا قیامت کے دن کا ہمارے لیے انتظام فرما رہے تھے، امتی کے لیے، جو حضور کا امتی ہے اس کے لیے۔ میرے آقا شب معراج گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی امت کی سواری کا انتظام فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو کسی وقت بھی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھولے گا نہیں۔ اور افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج امتی اپنے اس محبوب کو بھول گئے، امتی بھول گئے۔ امام الانبیاء شب عشرہ کی دولہ نے جب فرمایا رب لم یزل کی طرف سے ندائی آواز آئی، صدا آئی، اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے، جو آپ کا امتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دل کی سوئی پھر وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ آج 28 رجب کا دن ہے۔ ایک طرف میرا امام نے آج اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے معصوم علی اصغر کو اپنے ساتھ لیا ہے، علی اکبر کو اپنے ساتھ لیا ہے، انہوں محمد کو ساتھ لیا ہے۔ کس لیے؟ کہ دین اسلام پر آنچ آ چکی ہے، وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے اسلام پر رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی غرض و غایت سے کہ کبھی بھی اسلام میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی، میرے امام نے آج 28 رجب کو اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اپنی اہل و عیال کو ساتھ لیا تھا، اور میدان کربلا کی طرف میرے امام نے آج کے دن سفر شروع کر دیا تھا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کنڈیشن اور صورتحال کیا ہے؟ ویسے تو زبان سے تو ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم جیسا کوئی عاشق کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو آج ناچنے کا دن ہے، کودنے کا دن ہے، گانے بجانے کا دن ہے، ڈھول بجانے کا دن ہے۔ کوئی غیر تو کرتا تو اور بات تھی، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی میرے گھر کے چراغ سے۔ دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں اور حضور کا نام لینے والے بے وفائی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے خیال تک نہیں کیا کہ جب آج 28 رجب کو میرے امام اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اور دوسری جانب حضور کا ہی کلمہ پڑھنے والے آج کے دن ناچ کود اور جناب ڈھول بجا رہے ہیں، تو کربلا میں میرے امام کی جناب روح مبارک خوش ہو رہی ہوگی یا ناراض ہو رہی ہوگی؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، حسین کے نانا جان امام الانبیاء سواری پر سوار، سفر جاری ہو گیا۔ راستے میں آپ نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور رب کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ قبر مبارک کے اندر۔
قبر کے اندر کھڑے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. کہتے ہیں وہ نماز کون سی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ قبر کے اندر کھڑے ہو کر ادا کر رہے تھے. تو علماء نے متفق کا فیصلہ دیا کہ یہ نماز ایسی نماز تھی جسے درود و سلام کہا جاتا ہے. حضرت امام الانبیاء کی سواری مبارک تشریف لائی. حضور سوار ہوئے, سفر شروع ہو گیا. راستے میں قبر موسیٰ پاک آئی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور استقبال کرنا شروع کر دیا. استقبال میں کیا کیا؟ ہاتھوں کو باندھا اور نبی پر درود و سلام شروع کر دیا. اور میرے آقا کی سواری کا گزر ہو گیا. حضور تشریف لے گئے. جب آپ مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے کھڑے ہیں. اب دیکھیے ایک طرف ہے حضرت موسیٰ کا مقام جو کلیم اللہ ہے, اور ایک طرف ہے وہ ذات جو حبیب اللہ ہے. کلیم کسے کہتے ہیں؟ جو رب سے بات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہو, کلام کرنے کا اشتیاق رکھتا ہو, وہ کلیم اللہ ہے. اور خود خدا جس کو بلا کر دیدار کرنا چاہتا ہو وہ حبیب اللہ کہلاتا ہے. وہ حبیب اللہ کہلاتا ہے. تو سامنے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا. 1,00,000 نبی رسول پیغمبر مسجد میں موجود ہیں. صفیں بنی ہوئی ہیں, قطاریں بنی ہوئی ہیں. مصلی امامت خالی ہے. امام الانبیاء تشریف لائے. آپ نے نماز ادا کروائی. 2 رکعت نماز نفل تھی. نماز ادا کی گئی اور حضور کا دیدار تمام انبیاء کو کروایا گیا. تمام انبیاء نے حضور کا دیدار کیا اور حضور کے مقتدی بنے. کلیم بھی پیچھے ہے, خلیل بھی پیچھے ہے, زبی بھی پیچھے ہے, نوح اللہ بھی پیچھے ہے, صفیح اللہ بھی پیچھے ہے. سب انبیاء, سب رسول, سب پیغمبر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. امام الانبیاء مسند امامت پر تشریف فرما ہے. انبیاء نے بتلا دیا لوگوں ہم نبی ہیں کوئی شک نہیں ہے, ہم رسول ہیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمام مراتب سے بڑھ کر مرتبہ مقام اور بلندی یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء کے مقتدی بن گئے. یہ مقام عرف اور اعلیٰ ہے. حضور امام الانبیاء شب اسرا کی دولہا, آپ تمام انبیاء کو آپ کا دیدار کروایا گیا. پھر اس کے بعد عروج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہاں تک سیر تھی, یہ ایک حصہ ہے, یہاں پر سیر مکمل ہوتی ہے. پھر ہے عروج. حضور نے عروج فرمایا. بلندی کی طرف میرے آقا نے سفر شروع کیا. اب بلندی کتنی ہے اور بلند کرنے والا کتنا؟ حضور امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا نے یہ سفر کا آغاز فرمایا مسجد سے اور پہلے آسمان تک پہنچے. حضور کا استقبال کیا گیا اور بڑی اس انداز میں حضور کا استقبال کیا گیا کہ حور و غلما کو حضور کے راستے میں کھڑا کیا گیا اور جنت کی پتیاں بسائی گئی. اللہ. پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے پر, پھر چوتھے پر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, گفتگو بھی ہوتی رہی. چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل امین رک گیا. یہاں پر ایک بہت بڑا عظیم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر جبریل رکتا نہ, وہ تو رک گیا نا, خود ہی رکا ہے. جبریل امین کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرا یہاں پر اینڈ ٹائم ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر وہ رفاقت محمد مصطفیٰ میں چلتا رہتا, رک تو وہ اپنی مرضی سے گیا نا, چونکہ اس سے آگے وہ کبھی گیا نہیں تھا. جبریل امین یہاں پر رک گیا
خود رکا ہے، جبریل رک گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل رکا کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے آقا یہ میری باؤنڈری ہے، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے رکھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن علماء تفسیر میں لکھا ہے کاش اگر جبریل نہ رکتا اور رفاقت محمد مصطفیٰ میں چلتا رہتا تو آج حضور کی رفاقت کی برکت سے جبریل وہاں تک جاتا جہاں تک میرے رسول پاک چلے۔ یہ حضور کی رفاقت کا کمال تھا، یہ حضور کے ساتھ کا کمال تھا، یہ حضور کے ساتھ چلنے کا مرتبہ تھا، لیکن وہ رک گیا۔ جب رکے تو پھر رسول پاک نے فرمایا اے جبریل بتلا اگر تیری کوئی تمنا ہو، تیری کوئی خواہش ہو تو میں پوری کروں۔ تو عرض کرتا ہے جناب جبریل آقا قیامت کا دن ہو، مقام پر صراط کا، آپ کی امت کے قدم میرے پر ہوں اور میں آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا کر مقام پل صراط سے گزارنے کی ڈیوٹی لے رہا ہوں۔ جناب جبریل امین کی اس خواہش کو پورا کیا گیا۔ رسول پاک نے فرمایا اے جبریل جا تیری اس تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ پھر رسول پاک نے آگے سفر شروع کیا، یہاں پر مکان آسمان ختم ہو گئے، لا مکان کی طرف میرے آقا نے سفر شروع کر دیا، اور سفر کرتے کرتے یہاں پر براق بھی پیچھے رہ گیا۔ اب حقیقت محمدی سے میرے آقا نے اوپر پرواز کی ہے، اور کہاں تک پہنچے؟ قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ حضور نے اتنا بلند سفر کیا، اتنا بلند سفر کیا، اتنا بلند سفر کیا کہ رب کے قرب خاص میں حضور پہنچ گئے، تشریف لے گئے، اور آگے سے ندا آئی اے محبوب ذرا رک جائیے، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے یہ۔ رب نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے، حج کرنے کا حکم دیتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ وہ نماز کون سی تھی جو رب پڑھ رہا ہے؟ تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز سے مراد یہ نماز نہیں ہے جو ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز نہیں تھی۔ اس نماز سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے خود ذات خدا اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ کر استقبال کر کے بتلا رہا تھا اے محبوب آجا، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ تو پھر محبوب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 ہاتھوں کا۔ اتنا رب کے قرب میں حضور تشریف لے گئے، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بڑی طویل گفتگو ہوئی، بڑا عرصہ یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضور زمین سے لامکہ کی طرف تشریف لے گئے تو زمین جہاں تھی وہیں رک گئی، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو جناب جس کیفیت میں تھا اسی کیفیت میں رک گیا۔ اب اس کی میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جسم میں روح ہے نا جی، اگر روح نکل جائے، ہاتھ اکڑا ہے تو اکڑا رہ جائے گا، منہ کھلا ہے تو کھلا رہ جائے گا، آنکھیں بند کھلی ہیں تو کھلی رہ جائیں گی، بند ہے تو بند رہ جائیں گی، جو جہاں
جس کیفیت میں اسی کیفیت میں لیٹا رہ جائے گا، اور جب روح دوبارہ لوٹا دی جائے تو پھر وہ سلسلہ وہیں سے چل پڑے گا۔ اب حضور کائنات کے لیے روح کی مانند ہے۔ جو بندہ بول سکتا ہے، جو بندہ بول سکتا ہو، حضور کائنات کے لیے روح کی مانند ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے کائنات رک گئی، میرے آقا کتنی دیر ٹھہرے، کتنا عرصہ رکے رہے، کتنی دیر رب کے قرب میں رہے، اس کی حقیقت کو تو رسول جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے، بس بتلایا اتنا گیا ہے لیلا رات کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ اب تھوڑا کتنا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے نزدیک تو اور معاملہ ہے، لیکن جو نظر والے ہیں وہ تو کہتے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی تھوڑا سا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، مختصر سا ہے۔ تو جب ان کی نگاہ میں مختصر قلیل اتنا ہے، کثیر کتنا ہو، تو وہ لیلا رات کا تھوڑا سا جو حصہ تھا وہ تھوڑا کتنا تھا۔ اب یہ معاملہ رب اور اس کے رسول کا ہے۔ فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی تے میں رج رج کے ویکھیا اپنے محبوب نو۔ سیر بھی تھوڑے جے حصے کروائیے تے ویکھیا بھی رج رج کے ہے۔ تے گلاں بھی ڈھیر ساریاں گوڑیاں کیتیاں تے بڑیاں پیاریاں کیتیاں، کچھ راز دیاں کیتیاں، کچھ نئے انداز دیاں کیتیاں، کچھ دسن والیاں کیتیاں، کچھ مخفی کیتیاں۔ میں رب جوں جو چاہواں کرا، رب فرمایا میں کیتیاں۔ جدو گلاں باتاں ہو گئیاں نا تے مڑ ناز وچ انوکھے انداز وچ رب فرمایا سنیا محبوبہ، جدوں کوئی محبوب محب کو آوے، محب محبوب کو جاوے، تحفے تحائف لائے کے جاندے، تو میرے واسطے کی لے کے کوئی میرے واسطے کیڑا تحفہ لایا ہے؟ مولا تیری بارگاہ او تحفہ لے کے آیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں، جڑا تیرے کول کوئی نہیں۔ اب فرمایا سونیا محبوبہ زمین میں بڑھائی، آسمان میں بڑھایا، چاند سورج ستارے حور و غلمان جنت دوزخ فرشتے ہر شے تے میں بڑھائی، او کیڑی شے جڑی میرے کول کائی نہیں۔ میرے مالکا ہر شے تو بنائی ہے، میں مندہ زمین آسمان دا خالق تو ہے، چاند سورج ستارے دا خالق مالک تو ہے، ہر شے تو بنائی ہے۔ میرے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز دے اوتے قدرت رکھن والا ہے۔ میرے اللہ تو قادر ہے تے میں عاجزی دا تحفہ تیری بارگاہ وچ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عزیزان گرامی قدر، میرے آقا دے نال پیار فرمانا لے عاجزی دا تحفہ، پھر محبوب واپس چلنے لگے۔ رب فرمایا سنے محبوبہ خالی ہاتھ نہیں جانا، تحفہ دینا چاہنا۔ سبحان اللہ، مالک نے دیتا تحفہ، تحفہ کیے نماز۔ سبحان اللہ، 50 نمازاں اللہ دی بارگاہ چ لئیاں، میرے رسول واپس سفر کیتا، چوتھا آسمان اللہ دے پیغمبر محبوب کل گئے ہو، محب کل گئے ہو، کی لے کے آتا ہے 50 نمازاں دا تحفہ۔ یا رسول اللہ گل عرض کرنا کہ واپس جاؤ، یہ وچ کمی کروا کے لے آؤ، اتنیاں نہیں پڑی ہونی ہیں۔ میرے نبی واپس گئے، رب فرمایا موسیٰ میں تیرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، میں تیرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کرنا ہے، تینوں بار 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 دیدار کروانا ہے ذریعہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانچ پانچ کر کے میں کٹائی سا، تو بار بار میرے نبی دا چہرہ تکی جائے گا، جائے میرے سونے نو ویکھیا ہوئے سمجھے میں رب نو ویکھیا کہ چہرہ مصطفیٰ ہے، جلوہ خود خدا ہے۔
رب العالمین خالق کائنات دی بارگاہ چے آمنا جامنا لگا رہا آمنا جامنا لگا رہا کئی مرتبہ میرے نبی آئے مڑ گئے مڑ گئے حتیٰ کہ 9:45 9 باری میرے آقا آئے بھی صحیح تھے گئے بھی صحیح جدو 5 رہ گئیاں موسیٰ کلیم پھر عرض کی تھی اے اللہ دے نبی ایک باری ہو تشریف لے جاؤ ہن میرے نبی فرمایا اے موسیٰ میں شرم آندی ہو اس گل تو کہ میرا امتی 5 نمازاں بھی نہ پڑھ سکتا 5 بھی نہ پڑھ سکتا میں نمازاں بھی گھٹاؤن واسطے واپس نہیں جانا اور نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں پھر میرے نبی واپس آئے کائنات اتھائیں رکی ہوئی جسم دے وچ روح واپس آ جائے تے جتھے جیڑا جسم دا جیڑا جتھے حصہ او تو حرکت کرسی جدو میرے نبی مڑ واپس تشریف لے آئے کائنات دی روح کائنات اچ تشریف لائے آئی تے جتو میرے آقا اے چھوڑ کے گئے آن حضور اتھائیں واپس تشریف لے آئے او کائنات دا مڑ نظام اتھو چل پیا اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب نل پیار کرنا لے ہو آج بھی میرے آقا ساڑھے وچ موجود ان کائنات دا نظام چل رہا ہے یہ دی وجہ ہے وے کہ کائنات دا وارث کائنات دی روح اس کائنات دے اندر موجود ہے کائنات دی روح کائنات جو گئی کائنات دا نظام رک گیا میرے نبی واپس آئے کائنات دا نظام چل پیا اے گھڑی ہے نا جی یہ دا سیل کٹ دیو 10 سال کٹی رکھو جتے 3 سوئیاں ہیں اتھائیں کھڑیاں 10 سال تو بعد چلا دیو او تو کائنات کی مثال یہی ہے کائنات کے لیے میرے نبی روح کی مانند ہے جسم میں روح ضروری ہے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سانس کے لیے تو کائنات چل رہی ہے اس وجہ سے چل رہی ہے کہ کائنات میں محمد عربی کی ذات موجود ہے اگر حضور کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی حضور کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے عزیزان کرام یہ قدر میرے آقا سے پیار کرنے والوں خلا کی عالم اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان پر کاربند رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے بنائے ہوئے نظام کو میرا مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی آمین